بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفاق نیوسن سیریز اسٹوڈنٹ ریسورس پیک. کیپ لرننگ ایٹ ہوم اردو گریڈ 3 ایکیڈیمک پلانر یونٹ نمبر 1. میجر کنسیپٹس ان بک چیپٹر تفہیم اور تصویری کہانی. ورک شیٹ نمبر 1 تفہیم. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن ہے. وہ مادر ملت کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں. فاطمہ جناح 30 جولائی 1993 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. وہ 7 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھیں. وہ پیشے کے لحاظ سے دانتوں کی ڈاکٹر تھیں اور اپنا کام بہت محنت سے کرتی تھیں. لیکن محمد علی جناح کی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنا اسپتال بند کیا اور بھائی کے گھر آ گئیں. وہ اپنے بھائی محمد علی جناح کے بہت قریب تھیں. انہوں نے قائد اعظم کا بہت خیال رکھا اور پاکستان کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اپنے بھائی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا. ان کا مزار کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں واقع ہے. ورک شیٹ نمبر 2 درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں. محترمہ فاطمہ جناح کون ہیں؟ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن ہیں. مادر ملت کا کیا مطلب ہے؟ مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں. فاطمہ جناح کا کیا پیشہ تھا؟ فاطمہ جناح پیشے کے لحاظ سے دانتوں کی ڈاکٹر تھیں. انہوں نے اپنا اسپتال کیوں بند کیا؟ محمد علی جناح کی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنا اسپتال بند کر دیا اور اپنے بھائی کے گھر آ گئیں. فاطمہ جناح کا مزار کہاں واقع ہے؟ فاطمہ جناح کا مزار کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں واقع ہے. ورک شیٹ نمبر 3 تصویری کہانی. نیچے دی گئی تصاویر کی ترتیب دیکھیں اور اپنی کہانی مکمل کریں. ورک شیٹ نمبر 4 تصویری کہانی کے مطابق کہانی لکھیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک خرگوش رہا کرتا تھا. وہ بہت ہی تیز بھاگتا تھا اور ہر وقت اپنی تیز رفتاری پر غرور کیا کرتا تھا. وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، خاص طور پر کچھوے کا، کیونکہ کچھوا بہت آہستہ چلتا تھا. ایک دن وہ کچھوے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے پاؤں کتنے چھوٹے ہیں اور تم کتنا آہستہ چلتے ہو. تو کچھوا کہنے لگا کہ مانا کہ تم بہت تیز دوڑتے ہو، لیکن اتنا غرور کرنا اچھا نہیں. میں تمہیں دوڑ میں ہرا سکتا ہوں. خرگوش یہ سن کر ہنسنے لگا اور بولا، تم مجھے دوڑ میں ہراؤ گے؟ جب بات بڑھنے لگی تو انہوں نے لومڑی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا. لومڑی نے کہا، کل صبح تم دونوں پہاڑی کے پاس آ جانا. جو پہلے پہاڑی پر چڑھ کر واپس نیچے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا. اگلی صبح جنگل کے سارے جانور یہ دوڑ دیکھنے کے لیے پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے. پھر لومڑی نے دوڑ شروع ہونے کا اعلان کیا. خرگوش تیزی سے دوڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پہاڑی کے اوپر تک پہنچ گیا، جبکہ کچھوا ابھی تک آدھا راستہ بھی طے نہیں کر پایا. ادھر خرگوش نے کچھوے کا مذاق اڑانے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ دیر یہاں درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھوے کا انتظار کر لوں. جب وہ یہاں پہنچے گا تو میں تیزی سے بھاگ جاؤں گا. جیسے ہی خرگوش درخت کے نیچے لیٹا تو اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا. کچھوا اپنی
کچھوا اپنی آہستہ رفتار سے چلتا رہا اور خرگوش کے پاس سے گزر گیا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی اور آس پاس کوئی نہیں تھا۔ خرگوش نے سوچا کہ کچھوا تو ابھی پیچھے ہی ہوگا۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگا اور پہاڑی کے نیچے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا تو کچھوا پہلے سے وہاں موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی کہ نیند کے مزے لیتا رہا، جبکہ کچھوا یہ دوڑ جیت چکا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں غرور کا سر نیچا، اور مسلسل محنت کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔